محترم و مکرم عزیز ساتھیوں، معزز علماء اکرام، آپ حضرات کے سامنے 3 مسائل پر مجھے محاضرہ پیش کرنا ہے۔ پہلا مسئلہ ہے بٹ کوائن سے متعلق۔ بٹ کوائن یہ کرپٹیو کرنسی کا ایک حصہ ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم یہ ذہن میں رکھیں، ہماری جو کرنسی ہے، پیسے جو ہم استعمال کرتے ہیں، وہ کرنسی اپنا ایک سفر رکھتی ہے۔ شروع زمانے میں لوگ سامان خریدتے تھے، سامان کے بدلے میں چاول دے کر گیہوں خریدا، گیہوں دے کر پھل فروٹ خریدا، دھان دے کر کپڑے خریدے۔ اس طرح اناج سے خرید و فروخت ہوتی تھی پچھلے زمانے میں۔ پھر اس کے بعد دوسرا دور آیا جس میں مشہور چیزیں ہی ثمن کی حیثیت رکھتی تھیں۔ مشہور چیزوں میں مثلا اگر گیہوں زیادہ جن علاقوں میں اگتا ہے وہاں گیہوں ثمن کی حیثیت رکھتا تھا۔ 1 کلو 2 کلو گیہوں دیں گے، باقی دوسری چیز خریدیں گے۔ اگر کسی علاقے میں چمڑا زیادہ بنتا ہو تو وہاں چمڑا ہی ثمن کی حیثیت رکھتا تھا، وہ کرنسی کی حیثیت سے چمڑا دیتے تھے اور سامان خریدتے تھے۔ کسی علاقے میں دھان چاول زیادہ اگتا ہے تو وہ دے کر لوگ سامان خریدتے تھے۔ تیسرا دور آیا جس میں سونے اور چاندی کسی بھی شکل میں ہو وہ ثمن کی حیثیت تھا۔ وہ ڈلے کی شکل میں ہو، وہ بسکٹ کی شکل میں ہو، ڈھلا ہوا ہو، ڈھلا ہوا نہ ہو، وہ ثمن کی حیثیت میں تھا۔ چوتھا دور آیا جس میں سونے چاندی کے سکے بنائے گئے، سکوں کے ذریعے سے خرید و فروخت ہوتی تھی۔ ان سب صورتوں میں یہ جو 4 صورتیں ہیں، ان 4 صورتوں میں بھی یہ بات ہے کہ یہ کرنسی آدمی کہیں بھی اٹھا کر لے جانا مشکل ہے۔ آپ سونا چاندی بھی کتنے کلو اٹھا کے لے جائیں گے؟ کہیں سفر کرنا ہو، سمندری سفر کرنا ہے بزنس کے لیے تو سمندر میں کتنے کلو سونا اٹھا کے لے جائیں گے؟ کتنے کلو چاول گیہوں اٹھا کے لے جائیں گے؟ یہ بھی دشواری ہے۔ دوسری دشواری یہ تھی کہ یہ چوری ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے کہ جتنا سونا چاندی آپ لے کے جائیں گے حج کے سفر کے لیے یا مختلف سفروں کے لیے تو راستے میں ہی لوٹنے والے ہوتے تھے جو مال لوٹ لیا کرتے تھے، قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، تو یہ ایک دشواری تھی۔ اس کے بعد 5واں دور شروع ہوا جس میں سونے چاندی کی جگہ پر ایک رسید شروع ہوئی صراف اور سناروں کی طرف سے۔ سونا چاندی ہم لینا دینا مشکل ہوگا تو کسی سنار کے پاس ہم اپنا سونا رکھ دیں گے، وہ اتنے تولے سونا میرے پاس ہے لکھ کر ایک کاغذ میں دے دے گا، تو اب یہ تولے سونا جو رکھا ہوا ہے یہ ثمن کی حیثیت سے گھومنے لگا۔ کسی کو بھی وہ رسید دے دیے، اب اس رسید سے سامان خرید لیے، پھر دوسرا اس رسید سے لے لیا، پھر سامان خرید لیا۔ بعد میں ہوتے ہوتے یہ سونے چاندی کی رسید مستقل ثمن کی حیثیت لے لی۔ یہ ثمن نہیں تھا، ثمن کی رسید تھی۔ اب 6ویں دور میں یہ رسید مستقل نوٹ کی حیثیت لے لی۔ چنانچہ دنیا میں سب سے پہلے سوڈان ایسا ملک ہے جہاں پر نوٹ بنایا گیا، نوٹ چھاپے گئے۔ اس کے بعد سے دنیا کے ہر ملک میں اپنے اپنے ملک کی کرنسی اور نوٹ بننا شروع ہوئی۔ تو اب نوٹ جب بننا شروع ہوا تو اس وقت یہ ضابطہ طے ہوا کہ نوٹ بھی ایک کاغذی ہے، لیکن اس کاغذ کو حکومت ثمن پیسہ تسلیم کرتی ہے کہ اگر آپ کے پاس 10 کا کاغذ ہے تو یہ 10 روپے آپ کے پاس ہیں، یعنی 10 روپے کا سونا آپ کے پاس ہے۔ 1000 کا نوٹ آپ کے پاس ہے کا مطلب یہ ہے کہ 1000 روپے کا سونا آپ کا گورنمنٹ کے پاس جمع ہے۔ ایسے ہی 10,000 روپے آپ کے پاس ہیں، 1 لاکھ آپ کے پاس ہیں تو 1 لاکھ کا سونا گویا کہ گورنمنٹ کے پاس ہے۔ اس طرح کرنسی سونے کا
ظاہر کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا کہ کرنسی کے پیچھے سونا رہتا تھا۔ پھر دور ایسا آیا کہ اب کرنسی کے پیچھے اب کوئی سونا نہیں ہے، حکومتوں کے خزانے میں سونا خالی ہو گیا۔ اس کے بعد اب یہ جو موجودہ کرنسی ہے، جو ہم نوٹ استعمال کر رہے ہیں، یہ نوٹ خود اب سمن کی حیثیت لے لی ہے کہ اب یہ نوٹ، اس کے پیچھے چاہے سونا ہو یا نہ ہو، بہرحال یہ نوٹ خود ایک سمن ہے۔ سمن خلقی طور پہ ہونا، اللہ نے سونا چاندی کو پیسہ پیدائشی طور پہ بنایا ہے، اور ان نوٹ اور کاغذ کو انسانوں نے پیسہ اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ اور پیسہ بننے کے لیے دو ہی باتیں بنیاد ہوتی ہیں، یا تو اللہ نے اسے پیسہ شمار کیا ہے، اور اللہ نے سونے اور چاندی کو پیسہ شمار کیا ہے۔ اس واسطے سونا اور چاندی کسی کے بھی پاس ہو، کتنی بھی ہو، کیسی بھی شکل میں ہو، وہ سمن ہے۔ اس پر زکوٰۃ واجب کرنے کے لیے اللہ نے شرائط رکھے ہیں۔ باقی وہ پیسے ہیں آپ کے پاس، کم ہیں زیادہ ہیں وہ الگ بات ہے۔ اسی طرح انسانوں نے بھی اب اس نوٹ کو پیسہ بنا لیا ہے۔ کیوں بنا لیا؟ حکومت کے کہنے کی وجہ سے۔ اب حکومت اسے پیسہ مانتی ہے۔ جس دن حکومت اسے پیسہ ماننا بند کر دے گی، اس دن یہ پیسے بھی آپ کے نزدیک کاغذ ہی ہو جائیں گے۔ جیسے ابھی بھی اس کی مثال بہت سی دکانوں پر چاکلیٹ کے ساتھ ساتھ ڈپلیکیٹ چھپے ہوئے نوٹ بچوں کو دیے جاتے ہیں، اس میں بھی سیم ہمارے 2500 کے نوٹ کا ہی پرنٹ رہتا ہے، لیکن وہ نوٹ حکومت تسلیم نہیں کرتی، اس واسطے وہ کاغذ ہے، اور اس نوٹ کو حکومت تسلیم کرتی ہے، اس واسطے پیسے ہیں۔ اور جس دن حکومت ہمارے جیب کے نوٹ کو بھی تسلیم نہیں کرے گی تو یہ بھی اس چاکلیٹ کے کاغذ کے برابر ہو جائے گا۔ اور یہ ہم 2019 میں دیکھ چکے ہیں۔ جب نوٹ بندی آئی تو ہر ایک کے پاس جو نوٹ موجود تھے، اب وہ کاغذ کی حیثیت لگنے والے تھے، اس واسطے رات کے 2 بجے تک بھی لائن میں کھڑے ہو کر اسے بدلنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اب اگر یہ حکومت نہیں لے گی، اتنی تاریخ تک جمع نہیں ہوں گے تو پھر یہ نوٹ ایک کاغذ بن جائے گا، بلکہ صرف کاغذ ہی نہیں بنے گا، بعد میں اگر پکڑے گئے تو کرائم بھی ہو جائے گا، آپ مجرم ہو جائیں گے۔ تو یہ کاغذ حکومت نوٹ مانی تو نوٹ ہے، نوٹ نہیں مانی تو نوٹ نہیں ہے۔ یہ ہوا کرنسی کا آخری مرحلہ۔ اس کے بعد 2014 کے بعد سے ہندوستان میں کیش لیس بزنس شروع ہوا۔ کیا یہ نوٹ بھی آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر کیش کے بھی آپ تجارت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے پلاسٹک کے کارڈ آپ کو دیے گئے، ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، چارج کارڈ، اے ٹی ایم کارڈ، یہ سب پلاسٹک کے پتے تھمائے گئے، تو اب یہی ایک کرنسی کی حیثیت لے لیا۔ اس کے پیچھے آپ کے پیسے بینک میں رہیں گے، یہ کارڈ لے کر آپ کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک نیا دور آیا ٹیکنالوجی کا، جس میں یہ کارڈ کی بھی ضرورت نہیں، کاغذ کے پیپر کی پر کرنسی کی بھی ضرورت نہیں، اناج، سونا، چاندی، ڈلہ، کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ صرف سسٹم پر، لیپ ٹاپ پر آپ کچھ حسابات ڈائل کرنے کے بعد، کچھ حسابات حل کرنے کے بعد سسٹم میں آپ کو کرنسی خود بخود بن جائے گی، خود بخود پیسے بن جائیں گے۔ اب وہ پیسے سے آپ دنیا میں کوئی بھی سامان، کوئی بھی چیز خریدنا ہو تو خرید سکتے ہیں۔ یہ کرنسی کیوں بنی؟ چونکہ یہ جتنی بھی کرنسی حکومت مانتی ہے، اس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ 2-3 طرح کی پریشانیاں ہیں۔ ایک پریشانی، نوٹ چاہے کتنے بھی ہوں اٹھا کے لے جانا مشکل ہے۔ کارڈ کی شکل میں بھی اگر پیسے ہوں پھر بھی کارڈ گم ہو گیا، کارڈ کا نمبر اگر چوری ہو گیا، پاسورڈ اگر چوری ہو گیا تو بھی آپ کا پیسہ خطرے میں رہتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوا پھر بھی آپ کے پاس کارڈ ہے، کارڈ سے ہی آپ لینا دینا کرتے ہیں۔ حکومت کی نظر میں آپ رہتے ہیں کہ آپ کتنا کارڈ سے ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، کتنا نکال رہے، کتنا دے رہے، کتنا خرید رہے، کتنا اب خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ یہ سب حکومت کی نظر میں رہنے کی وجہ سے آپ پر انکم ٹیکس آ سکتا ہے، اور آتا ہے۔ کب آتا ہے؟ جب آپ کی کمائی حکومت کو معلوم ہے تو ہی ٹیکس آتا۔
لیکن اگر کوئی ہوشیار آدمی ایسا ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے کا بھی بزنس کر کے حکومت کے سامنے پھٹے پرانے کپڑے پہن لے جا کے دکھایا کہ میں تو غریب آدمی ہوں، میرا کوئی بزنس ہی نہیں ہے، اکاؤنٹ بھی میرے نام پہ نہیں ہے، میری گاڑی بھی میرے نام پہ نہیں ہے، گھر بھی میرے نام پہ نہیں ہے، یہ سب چیزیں اگر حکومت کے سامنے دکھایا تو کوئی انکم ٹیکس نہیں آتا، اور ایسا کرنے والے کر بھی رہے ہیں، تو حکومت کے ٹیکس سے بچنا انسان کے لیے بہرحال مشکل ہے، بالخصوص اگر کوئی آدمی گورنمنٹ جاب کر رہا ہو تو اس کے لیے تو ٹیکس سے بچنا ناممکن کے درجے میں ہے۔ تو یہ سب مصیبتوں سے بچنے کے لیے کہ آپ کا پاسورڈ چوری نہ ہو جائے، پیسے چوری نہ ہو جائیں، کارڈ چوری نہ ہو جائے، ٹیکس سے آپ بچ جائیں، اس کے لیے ایک نئی کرنسی ایجاد کی گئی 2009 کے آس پاس میں کہ یہ کرنسی سسٹم پر رہے گی، جو سسٹم چلائے گا، حسابات حل کر لے گا، اتنی کرنسی وہ بنا سکتا ہے۔ اب وہ کرنسی مثال کے طور پر آپ سے مجھے کوئی پلاٹ خریدنا ہے 30 لاکھ کا ہے، تو وہ 30 لاکھ کا پلاٹ میرے پاس میری بنائی ہوئی جو کرنسی ڈیجیٹل کرنسی سسٹم میں ہے، لیپ ٹاپ میں ہے، اس میں سے اتنے کرنسی کے سکے آپ کے سسٹم میں فارورڈ کر دوں گا، تو آپ کے سسٹم میں اب وہ کرنسی دکھائے گی۔ آپ تیسرے سے خریدنا ہو تو پھر وہاں سے کیجیے۔ یہ کرنسی اس طرح شروع ہوگی۔ اب اس میں فائدہ کیا رہا؟ اب اس پر حکومت کی بھی نظر نہیں پڑ سکتی، چونکہ آپس کا معاملہ ہے، آپ جس کو جتنی کرنسی دیتے آپ کو معلوم، دینے لینے والے کو معلوم ہے، ٹیکس نہیں آتا، کوئی چوری نہیں کر سکتا، اٹھا کے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے موبائل میں وہ کرنسی رہتی ہے، آپ کا پاسورڈ آن کیجئے، وہ ایپ کھولیے، اس کے بعد جس کو آپ فارورڈ کرنا ہو فارورڈ کر دیجئے۔ تو اس میں ہر طرح کی سہولت ہے سمجھ کر یہ کرنسی شروع کی گئی۔ جس وقت یہ کرنسی شروع کی گئی اس وقت ایک پیزا، ایک برگر خریدنے کے لیے 10,000 بٹ کوائنز دینا پڑتا تھا۔ 10,000 بٹ کوائنز دینے کے بعد، بٹ کے معنی ہے خفیہ، پوشیدہ، کوائن معنی سکہ، بٹ کوائن معنی خفیہ سکہ، پوشیدہ کرنسی۔ کس سے پوشیدہ ہے؟ حکومت سے پوشیدہ ہے، حکومت وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اسے کہیں گے بٹ کوائن۔ تو اب یہ جب شروع ہوئی تو اتنی سستی تھی، یہ ایک پیزا خریدنے کے لیے آپ کو 10,000 بٹ کوائنز دینے کے بعد ایک پیزا ملتا تھا۔ 2016 میں جب نوٹ بندی کا 2019 وغیرہ میں نوٹ بندی کے زمانے میں مسائل مشکل ہوئے، دو چار ہوئے، اس موقع پر لوگوں کے پاس ہاتھ میں جو کرنسی ہونا ہے، فزیکل کرنسی، یہ ختم ہونا شروع ہو گئی۔ تو یہ جو بٹ کوائن ہے، نئی دکھنے والی کرنسی، اس کا سلسلہ زیادہ شروع ہوا اور یہ آگے بڑھنا شروع ہوئی۔ تو اس وقت ایک بٹ کوائن کی قیمت 600 سے 780 امریکی ڈالر کے حساب میں تھی۔ اندازہ ہو رہا ہے، پہلے ایک پیزا خریدنے کے لیے 10,000 بٹ کوائن دینا پڑتا تھا، اور پھر جب نوٹ بندی کا زمانہ شروع ہوا تو 2016 وغیرہ میں ایک بٹ کوائن کی قیمت امریکی ڈالر کے حساب سے 780 ڈالر کا ریٹ، یعنی اب جیسے ہندوستان میں اگر کوئی آدمی سعودیہ کے ریال لے کے آیا تو 20-22 روپئے میں ایک ریال رہتا، تو ایسے ہی ایک بٹ کوائن اگر آپ دیں گے تو امریکہ آپ کو 780 ڈالر دے گا۔ ایک ڈالر کتنے کا ہوتا ہے؟ آج کل 83 روپے کا چل رہا ہے، تو 780 ڈالر میں ایک بٹ کوائن ملتی ہے آپ کو، تو کتنی قیمت بڑھ گئی اس کی۔ پھر اس کے بعد 2017 میں بٹ کوائن کی قیمت بڑھی ہے، ایک بٹ کوائن کی 1150 امریکی ڈالر، 1150 امریکی ڈالر 2017 میں ہوا۔ پھر اس کے بعد اب آج کل جو بٹ کوائن کا جو ریٹ چل رہا ہے، ایک بٹ کوائن کی قیمت 16,000 امریکی ڈالر، یعنی اگر آپ 16,000 امریکی ڈالر دیں گے تو ایک بٹ کوائن آپ کو دی جائے گی۔ اب وہ بٹ کوائن کیا ہے؟ آپ نہ اسے چھو سکتے، نہ اسے چکھ سکتے، نہ اسے دیکھ سکتے، نہ اس کی صورت دکھتی، آپ کے سسٹم پہ اس کے نمبرز دکھتے آپ کو بس، لیکن اس کی قیمت ہے
16,000 سے بھی زیادہ. 2-4 دن پہلے جب ہم نے اسے چیک کیا تو 24,000 امریکی ڈالر تھے. درمیان میں 21,000 امریکی ڈالر ایک بٹ کوائن کی قیمت. آج کل 16,000 چلر ایک بٹ کوائن کی قیمت چل رہی ہے. تو آپ بتائیے اگر کسی آدمی کے پاس 10 بٹ کوائن بھی ہیں تو وہ 80-90 ہزار امریکی ڈالر کے حساب سے مالدار ہے وہ شخص. 10 بٹ کوائن بھی کسی کے پاس ہیں. اب یہ بٹ کوائن اتنا زیادہ قیمتی کیوں بن گیا؟ قیمتی اس واسطے بن گیا کہ جب لوگ اپنے پیسے کو چھپانا شروع کیے، کالے دھن کو وائٹ دھن بنانا شروع کیے، تو اب اس بٹ کوائن کو زیادہ پروموٹ کرنے لگے. اس کے ذریعے جو ہے خرید و فروخت کرنا شروع ہو گئی. بہت سے لوگ اس میں بٹ کوائن کے سلسلے میں، نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں، بٹ کوائن کے ذریعے سے کمانے کے لیے اس میں اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں. یعنی آپ اتنے ہزار یا اتنے لاکھ روپئے ان کو پیسہ دے دو، آپ وہ بٹ کوائن کا جو چلانے والا کسٹمر کو، جو بروکر ہے، ایجنٹ ہے، آپ کو اتنے بٹ کوائن دے گا. یا آپ خود حسابات جانتے ہیں تو وہ آپ کو ایپ دے دے گا، آپ اوپن کر کے حساب کیجئے، وہ حساب کو حل کیجئے، آپ کو بٹ کوائن مل جائیں. اس طرح ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جو دنیا میں چل رہی ہے. اس کا اصل نام تو کرپٹو کرنسی ہے. اس کے کئی قسمیں ہیں. اس وقت دنیا میں 800 سے زیادہ کرنسیاں چلتی ہیں. دنیا میں 800 سے زیادہ کرنسیاں چلتی ہیں. ہر کرنسی کا ریٹ اپنے اپنے ملک کے حساب سے گرتے بڑھتے رہتا ہے. ہندوستان کی اگر بزنس اور اکنامک گر گئی تو یہاں کی کرنسی بھی گر جائے گی، اور اگر یہاں کی اکنامک بڑھ گئی تو یہاں کی کرنسی کا ریٹ بھی بڑھ جائے گا. اور چونکہ چائے والے جب حکومتوں پہ آ جاتے ہیں تو پھر ترقی کی امید نہیں رہتی. تو آج کل ہمارا پیسہ اتنا گرتے جا رہا ہے کہ جو ڈالر پہلے 60 روپے میں تھا اب وہ 80-83 روپے میں ہے. تو یہ علامت ہے کہ حکومت کی کرنسی بے حیثیت ہوتی جا رہی ہے، گرتی جا رہی ہے. اور انڈیا کا پیسہ تقریباً باہر ملکوں میں منتقل ہوتے جا رہا ہے. اس کی ایک بیماری ہم لوگوں کی وجہ سے بھی ہے. ہم لوگ کیش بزنس کرنے کے بجائے آن لائن ٹرانزیکشن زیادہ کرنے لگے ہیں. اس کی وجہ سے بھی کوئی بھی دیکھو گھر بیٹھے چیزیں خریدنے کا عادی بنتے جا رہا ہے. اور کمپنیاں جو آن لائن کرتی ہیں بالعموم 60% کمپنیاں وہ باہر کی ہوتی ہیں جو منافع کمانے کے لیے انڈیا میں آن لائن بزنس چلاتی ہیں. کہیں ان کا دکان نہیں دکھتا، صرف گودام میں رہتے ہیں، وہیں سے وہ اپنا سامان بھیجتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی انڈیا کی کرنسی گرتی جاتی ہے. اب اس کرنسی کے سلسلے میں نوجوانوں میں یہ خیال رہتا ہے کہ بھئی اس کرنسی کا استعمال کرنا یا اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس میں انویسٹ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، بٹ کوائن خریدنا یہ بیچنا جائز ہے یا ناجائز ہے. شریعت کی روشنی میں اس کا حکم یہ ہے، کرنسی بننے کے لیے شروع میں جیسا بتایا گیا، یا تو اللہ اسے کرنسی بنائیں، سمن بنائیں، سونا چاندی، تو وہ کرنسی ہے، چاہے لوگ مانو نہیں مانو. دوسرا، انسان اسے کرنسی مانے تو پھر وہ کرنسی بنتی ہے. انسان ہر ایرا غیرہ انسان کرنسی مانے گا تو وہ کرنسی نہیں بنے گی. حکومت کرنسی ماننا ضروری ہے. اگر حکومت کا لحاظ نہیں کیا جائے گا تو پھر اندر جیل میں زندگی گزارنا پڑے گا. اگر جو نوٹ بند ہو گئے ہیں وہ نوٹ کو ہم لوگ کرنسی مان کر دکانوں میں چلانا شروع کر دیں تو پھر کرائم ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھ لیں. تو نوٹ بننے کے لیے حکومت کا بھی اس کو نوٹ ماننا ضروری ہے، تب اس سے پہلے وہ کرنسی نہیں بن سکتی. اگر حکومت نوٹ نہیں مانتی ہے لیکن ایسا مرحلہ ہونا ضروری ہے کہ آج نہیں تو کل حکومت اسے نوٹ مان لے گی. جیسے شروع میں ہوا تھا کہ رسید کی جو حیثیت تھی سناروں کے پاس، حکومت ابھی اسے اس رسید کو نوٹ نہیں مانی تھی لیکن لوگ اسے نوٹ کی حیثیت سے استعمال کر رہے تھے، اور اس میں چونکہ نقصان نہیں تھا تو حکومت نے بھی اس رسید کو نوٹ مان کر مستقل نوٹ کی حیثیت دے دی بعد میں. لیکن اس زمانے میں کرپٹو کرنسی بٹ کوائن کی جو حیثیت ہے خلقی طور پر بھی وہ نوٹ کی حیثیت نہیں ہے، اور موجودہ حکومتوں میں بھی
شاید کوئی ملک ہو، امریکہ اسے کرنسی مانتا ہے، اس واسطے مانتا ہے کہ امریکہ ایک باپ کی اولاد نہیں ہے، جو بھی آیا ہم اسے جگہ دے دیتے، جو بھی آیا ہم اسے رکھ لیتے، ہمارے کو سارے ملک پہ بھاری رہنا ہے، بس ہمارے ملک میں آپ آ کے ہمارے ملک کو فائدہ پہنچاتے بولے تو آپ کو بھی رکھ لیتے، فلاں کے فائدہ پہنچاتا اس کو بھی رکھ لیتے، اس کا اپنا کوئی جینے کا رنگ ڈھنگ نہیں ہے، اسے اکنامک مقصود ہے، ساری دنیا میں حکومت کرنا مقصود ہے، تو جیسے ہوگا ویسے کریں گے۔ لیکن بعض سالوں میں ایسا بھی ہوا کہ امریکہ خود بٹ کوائن چلانے والے جتنے بروکرز ہوتے ہیں ان سب پر پابندی لگایا اور ان کو جیل کی سزا بھی دیا ہے، تاریخ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ شرعی طور پر یہ چیز بٹ کوائن کرنسی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے انسان مجموعی طور پر عرف عام کے طور پر کرنسی ماننا ضروری ہے۔ اب آپ بتائیے ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں بٹ کوائن کرنسی ہے کیسے بناتے، کیسے اسے فارورڈ کرتے، کیسے لیتے دیتے، کتنے لوگ جانتے ہوں گے؟ 80% لوگ ایسے ہیں جو جانتے نہیں، بہت کم نوجوان ہیں جو جانتے ہیں، تو اس کا عرف عام ابھی بنا بھی نہیں ہے۔ دوسری بات، حکومت اسے کرنسی تسلیم نہیں کرتی ہے۔ چند سال پہلے حکومت نے خود اعلان کیا تھا کہ جو کرپٹیو کرنسی کے ذریعے سے بزنس کرتا ہے اگر معلوم ہو جائے تو اسے جیل کی سزا دی جائے گی، خود انڈیا کی حکومت نے اعلان کیا تھا۔ تیسری بات، اس کرنسی میں انسان کے مال کی حفاظت بھی نہیں ہے۔ حفاظت اس واسطے نہیں ہے، آپ کا گھر 50 لاکھ کا ہے، 50 لاکھ کا گھر لے جا کے آپ بیچ کر وہ پیسے بٹ کوائن خریدنے میں آپ لگائیں گے، ایک بٹ کوائن 16,000 امریکی ڈالر کا ہے، 16,000 امریکی ڈالر کو انڈیا کے پیسے سے آپ ضرب دیں گے تو کتنے لاکھ ہوں گے؟ 50 لاکھ روپئے آپ کے بیچ کر ایک بٹ کوائن، 2 بٹ کوائن آپ خریدیں گے، خرید کر آپ کے سسٹم میں وہ 2 بٹ کوائن ہے، جس دن آپ کا سسٹم ہیک ہو گیا اس دن آپ مسجد کے سامنے کٹورا لے کے بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ جس دن وہ سسٹم ہیک ہو گیا، سسٹم اوپن ہی نہیں ہو رہا ہے، سسٹم جل گیا، کچھ بھی ہوا، اس دن آپ کی کرنسی گئی۔ اس میں انسان کے مال کی حفاظت کیسے ہے؟ چوتھی بات، آپ کسی کو پیسہ کیش میں دیں، آپ لکھا لیتے ہیں میں اتنا دیا ہوں، یا اگر آپ آن لائن ٹرانزیکشن کریں آپ کے اکاؤنٹ میں پورا ڈیٹیلز رہتا ہے کہ کون کس کو کتنا دیا ہے۔ لیکن کرپٹیو کرنسی بٹ کوائن اگر آپ کسی کو دیں گے، حکومت کی نظر میں وہ کچھ بھی نہیں رہتا کہ کون دیا، کس کو دیا۔ اب سامنے والے کو آپ مثال کے طور پہ اپنا مکان بیچیں، وہ مکان کے بدلے میں آپ کو بٹ کوائن فارورڈ کیا، آپ کے سسٹم میں وہ دکھا رہا ہے، جیسے ہم آن لائن فون پے گوگل پے کرتے ہیں تو سامنے والا بولتا ہے بھائی عائش نے پیسے دوبارہ دیکھو، تو جیسے آپ بٹ کوائن وہ اگر بھیجا آپ کے سسٹم میں وہ نہیں دکھائے، اب آپ اس کو بول رہے ہیں بھائی نہیں آئے بٹ کوائن نہیں آئے آپ دیکھیے، تو بول رہے میں بھیج دیا، اب آپس میں جھگڑا ہوا، کس کے پاس جائیں گے آپ؟ بھائی میں اسے گھر بیچا، یہ میرے کو بٹ کوائن دیا، حکومت بٹ کوائن کو مانتی نہیں ہے، پولیس مانتی نہیں ہے، کس کے پاس جائیں گے آپ؟ گھر تو چلا گیا آپ کا، اب یہاں پیسے نہیں ملے تو ظاہر سی بات ہے نقصان ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے، بٹ کوائن کو اگر ہم پیسہ مان لیں تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ کیسے نکالیں گے آپ؟ بٹ کوائن کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا تو قانون اسے پیسہ ماننے کا نہیں ہے۔ اب پھر ایک بٹ کوائن کی قیمت امریکہ کے لحاظ سے 16,000 ڈالر کا ہے، جس کو آپ زکوٰۃ نکال کر دیں گے، پیسے کی شکل میں دیں گے یا بٹ کوائن کی شکل میں دیں گے؟ بٹ کوائن کی شکل میں دیں گے تو اگر اس کے پاس بھی ایک بٹ کوائن بھی ہے تو وہ 16,000 ڈالر کا مالک ہے، وہ صاحب نصاب ہے، کیسے دیں گے پھر اس کو؟ اگر اس کے پاس بٹ کوائن نہیں ہے اور آپ ریئل فزیکل کرنسی آپ اسے دے رہے ہیں تو اب اس کے پاس فزیکل کرنسی دیں گے، آپ کے پاس خود فزیکل کرنسی نہیں ہے، نہیں چلنے والی کرنسی ہے، اس پر آپ زکوٰۃ واجب کر لے کے زکوٰۃ نکال رہے ہیں۔ تو شرعی لحاظ سے بھی اس میں کئی دشواریاں پیش آتی ہیں، اس واسطے بٹ کوائن شریعت کی نظر میں پیسہ نہیں ہے، اس میں انویسٹ کرنا یا اسے خریدنا بیچنا، اس میں حصہ لینا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔
دارالفتہ جامعہ علوم اسلامیہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن پڑوس ملک کا فتویٰ بھی ہے کہ یہ بٹ کوائن میں کسی بھی طرح کا بزنس کرنا جائز نہیں۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ بٹ کوائن سے کوئی بھی چیز خریدنا دینا یا اس میں انویسٹ کرنا جائز نہیں۔ اور ایسے ہی دارالفتہ جامعہ بن نوریہ عالمیہ کا فتویٰ بھی ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا فتویٰ ہے کہ بٹ کوائن میں انویسٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ کئی ممالک کا فتویٰ یہی ہے کہ بہرحال دارالفتہ کا بٹ کوائن میں انویسٹ کرنا جائز نہیں ہے، چونکہ وہ کرنسی ہے ہی نہیں، نہ آپ کو دکھتی، نہ آپ اسے ہاتھ میں لے سکتے، نہ چھو سکتے، نہ چکھ سکتے، نہ کوئی حکومت اس کی ذمہ دار ہے۔ اس کے علاوہ بٹ کوائن کے قسموں میں اسٹیبل ڈیجیٹل کوائن بھی ہے، یعنی بٹ کوائن کی تقریباً 16 سے زیادہ قسمیں ہیں، جس میں سے 6 کرنسی بنیادی ہیں، بعد میں سب اس کے اوپر بناتے گئے، جو انسان جیسی کرنسی بنا لیا اس کو کرنسی مان رہا۔ دیکھیے آپ دونوں اگر مثال کے طور پہ ایک آدمی بیچ رہا ہے، ایک آدمی خرید رہا، یہ بول رہا ہے یہ بوتل لے کے آپ کی گھڑی میرے کو دے دو، آپ راضی ہیں یہ بوتل لے کے دینے پر، تو آپ کی مرضی، آپ نقصان برداشت کر لیتے، فائدہ سمجھ رہے، آپ کو یہ بوتل پہ جان آ گئی یا اس واسطے آپ گھڑی دے رہے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن آپ کے اس لینے دینے کو حکومت بھی مان لے اور اس کو کرنسی مان کر آپ کے لینے دینے کا اعتبار کرے، حکومت اسے تسلیم نہیں کرتی، جب تک تسلیم نہیں کرتی کہ آپ کے لینے دینے میں بھی حکومت کو پروفٹ ہونا، اور پروفٹ آتا انکم ٹیکس سے، آپ کے لینے دینے پہ ٹیکس لگنا، آپ کے لینے دینے پہ جی ایس ٹی لگنا، اور بٹ کوائن پہ نہ ٹیکس لگتا نہ جی ایس ٹی لگتا، تو اس سے پہلے حکومت اسے کرنسی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ تو بٹ کوائن میں انویسٹ کرنا اور اسے خریدنا بیچنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔